آج وہ بہت تھک گیا تھا، پر پھر بھی جال بار بار دریا میں پھینک کر لگاتار محنت میں مصروف تھا۔ شاید کچھ مچھلیاں اور ہاتھ لگ جائیں اور تھوڑی روزی اور بڑھ جائے، لیکن مسلسل کوشش کے بعد بھی مزید مچھلیاں پکڑنے میں ناکام رہا اور دل ہار کے اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں کشتی کو کنارے سے لگایا، سامان اور مچھلیوں کا ٹوکرا اٹھایا اور اداس چہرہ بنا کے چل پڑا گھر کی طرف۔ یہ قصہ ہے نور نگر کے ایک غریب مچھیرے لال بخش کا۔ لال بخش ایک سیدھا سادہ اور بڑے دل والا نوجوان تھا، جس کے ماں باپ بچپن میں ہی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، اور دریا کی لہروں کے دھکے کھا کھا کے وہ بڑا ہو گیا تھا۔ اس کی شادی اس بستی کی ایک نہایت خوبصورت لڑکی سمرین سے کر دی گئی۔ سمرین خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نک چڑھی بھی تھی، اور یہ شادی میں صرف اس کے باپ کی رضامندی تھی، کیونکہ وہ لال بخش کی نیک سیرت پر مر مٹے تھے، ورنہ سمرین کبھی بھی لال بخش سے شادی نہ کرتی۔ اور یہ بات وہ 1000 بار لال بخش کے منہ پر کہہ چکی تھی، لیکن لال بخش اسے اس کی ناسمجھی نادانی کہہ کر درگزر کر دیتا تھا۔ معمول کے مطابق تھکا ہارا لال بخش جب گھر پہنچا تو سمرین سوئی ہوئی تھی، اور ہمیشہ کی طرح بکھرا ہوا گھر، پھیلی ہوئی رسوئی۔ لال بخش نے جب یہ سب دیکھا تو سوچنے لگا کہ آخر کیوں اس کی بیوی کو شادی کے 1 سال میں بھی احساس نہیں ہوا، اور وہ دن با دن اس کی غربت سے تنگ آ کر ساتھ دینے کے بجائے اور مزید اس سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ لال بخش نے خاموشی سے کمرہ سمیٹا اور اپنے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرنے لگا۔ صبح کی بچی ہوئی باسی روٹی پر نظر پڑی تو پیاز سے وہ کھا کے اپنا پیٹ بھرا اور سونے چلا گیا۔ جیسے وہ لیٹا، اس کی بیوی نے آنکھ کھولی، کیونکہ وہ جاگ رہی تھی، اور دل ہی دل میں کہنے لگی، آخر کس مٹی کا بنا ہے یہ؟ کچھ بھی کر لو، پر کوئی شکایت ہی نہیں کرتا، نہ لڑ جھگڑ کر مجھے گھر سے نکالتا ہے۔ یہ باتیں سوچ کر منہ بنا کے لیٹ گئی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلی صبح لال بخش دریا کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگا۔ تبھی سمرین کی ایک اور ضد سوجھی، میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ۔ مگر سمرین کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ وہ نفرت میں آ کر اپنے شوہر کو دریا میں دھکا دینے کے لیے گھر سے آئی تھی۔ سمرین کے بہت اصرار کرنے پر لال بخش اسے لے گیا۔ دریا پر دونوں مصروف تھے، ہر تھوڑی دور جگہ جال پھینکتے اور کچھ مچھلیاں ہاتھ آ جاتی۔ تبھی اب سمرین نے زیادہ کی لالچ میں دور تیزی سے جو جال پھینکا، اور اس جال کے ساتھ وہ دریا میں گر گئی۔ لال بخش پاگلوں کی طرح ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا، لیکن سمرین کا نام و نشان نہ ملا۔ روتا ہارا، قسمت کا مارا، جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ سمرین سامنے بیٹھی ہے، چارپائی پر۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، نہ جواب نہ سوال۔ اب یہ بات تو سمرین ہی بتا سکتی تھی کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ لال بخش بھاگتے ہوئے بستی کے طبیب کے پاس گیا۔ وہ آئے پر کچھ سمجھ نہ سکے۔ پھر طبیب نے کہا، تمہیں اس اللہ والے کے پاس جانا چاہیے جو درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ لال بخش نے شکریہ ادا کیا اور بھاگا۔
پھر سے اللہ والے کو ڈھونڈنے، اور آخر کار دور درخت کے نیچے ندی کے قریب ایک اللہ والا خاموش بیٹھا تھا، لمبی داڑھی، سفید آنکھیں بند۔ لال بخش نے دھیرے دھیرے سارا قصہ بزرگ کو سنا دیا۔ انہوں نے ایک پوٹلی دی اور کہا، جاؤ گھر، سب سامنے آ جائے گا، بس یہ پوٹلی جب تک نہ کھولنا جب تک سچ نہ جان لو، اور یہ تمہارے بزرگوں کی امانت ہے میرے پاس۔ تم ایسے ہی اتنے نیک دل نہیں ہو بیٹا، تمہارا تعلق ایک نیک خاندان سے ہے۔ لال بخش یہ سب سن کے شکریہ ادا کر کے گھر پہنچا تو سمرین بیٹھی تھی۔ لال بخش بولا، سمرین تم یہاں کیسے؟ آخر میں نے کتنا ڈھونڈا تمہیں، تم نہیں جانتی میں کتنا ڈر گیا تھا۔ سمرین، جو خاموش بیٹھی تھی، اچانک رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، بہت تنگ کیا تمہیں، شاید مجھے سبق سکھانے کے لیے یہ سب ہوا میرے ساتھ۔ لال بخش حیران ہو کے بولا، لیکن ہوا کیا؟ کچھ بتاؤ مجھے۔ سمرین بولی، جب میں پانی میں گری تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی بڑا سا منہ کھول کے میرے پیچھے آ رہی ہے۔ میں چیخ رہی تھی پر کوئی نہ تھا مدد کے لیے۔ دریا میں چاروں طرف میری اپنی ہمزادیں موجود تھیں۔ ایک ناشکری تھی جو مجھے کہہ رہی تھی، زیادہ کی تلاش تھی نہ، یہ لو، اب اس سے زیادہ کیا ملے گا۔ دوسرا میرا غرور کھڑا تھا جو کہہ رہا تھا، ہمیشہ ایک نیک دل کو حقیر جانا، اب اپنی بے بسی دیکھو۔ اور تیسری میری خوبصورتی تھی جو مجھے کہہ رہی تھی، دیکھو ہر حسن ایک دن فنا ہو جانا ہے، صرف اس حسن کی خاطر تم ایک انسان کو خون کے آنسو رلاتی رہی، اور آخر میں میں تھی جو خود کو 3 حصوں میں دیکھ کے پچھتا رہی تھی۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، ایک انسان ہونے کا فرض بھی نہیں نبھایا، بس تمہاری غربت سے میں نفرت کرتی رہی، مجھے معاف کر دو۔ یہ باتیں بول کے وہ رونے لگی۔ تب لال بخش بھی اداس ہو گیا اور اسے معاف کرتے ہوئے کہا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے تم سے۔ تب اس نے بزرگ کا قصہ سمرین کو بتایا اور ساتھ میں پوٹلی دی۔ اس پوٹلی میں جو ہیرے موتی نکلے وہ دیکھ کے دونوں حیران رہ گئے۔ سمرین بولی، نہیں، یہ واپس کر دو، ہمیں نہیں چاہیے۔ لال بخش بولا، نہیں سمرین، یہ ان بزرگ کا تحفہ ہے اور اسے وہ میرے نیک دل کا صلہ کہتے ہیں، اس سے میں تمہاری بہت سی خواہشیں پوری کر سکتا ہوں، تاکہ تم پھر کبھی مجھ سے اس حد تک نفرت نہ کر سکو۔ سمرین شرمندہ ہو گئی اور خاموش ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں میں لال بخش صرف مچھی رہ نہ رہا بلکہ مچھلیوں کی تجارت کا کاروبار کرنے لگا۔ سب بہت اچھا ہو گیا، پیسے، گھر، زمینیں، لیکن لال بخش کا دل آج بھی وہی رہا۔ اب وہ بزرگ بھی وہاں موجود نہ تھے، وہ بس غیبی مدد تھی لال بخش کی اور اس کی بیوی کو راستے پر لانے کی ایک آزمائش۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مخلص اور نیک دل شرکن حیات کی قدر تبھی کر لے جب وہ اس کے ساتھ ہو، کہ ٹھوکر لگنے کے بعد ملنے والا احساس ندامت تو پیدا کر سکتا ہے، مگر گزرے ہوئے لمحات واپس نہیں لا سکتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے
رشتوں میں اصل خوبصورتی چہروں کی نہیں بلکہ دلوں کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس لال بخش جیسا کوئی مخلص انسان موجود ہے تو اس کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ وقت آپ کو کسی بڑے امتحان میں ڈال کر یہ سبق سکھائے۔